ایک بیچارہ شیخ نائن غیر شہرے دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمۃ للعالمین، مولانا وسیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آخر رسول وزوج البتول وسيف الله المسلول أبي شبير وشبر القاسم طوبى وسكرات لأمر وعنتر طالع باب خيبر الإمام المظفر وشجاع الغزنفر والصديق الأكبر الولي المكرم والفاروق الأعظم الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب. المنتجبين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم ووالديهم وحاسديهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلوات اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن مرزقته وتمتعه فيها طويلا. علماء علامہ نظام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، خصوصاً پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، جو اپنے دلوں میں حاجات رکھتے ہیں اپنی گناہگار آنکھوں سے ان مشاہد مقدسہ کی زیارت کریں، ان کی اگلے سال سے پہلے زیارت پر دستخط ہونے کے لیے امام زمانہ کے سپاہیوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، اور سب سے اہم دعا کہ جناب زہرا کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے سب مل کے بلند آواز سلام. سلسلہ گفتگو حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے سے ابھی تمہیداً شخصیت ابو الفضل عباس پہ گفتگو ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے اور ان کی والدہ ماجدہ کے نسب کو آپ کو بتائیں گے، اور جو ابہامات حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے سے کیے جاتے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو دور کروں، کہ انجانے میں نہ انجانے میں لوگ اس عظیم شخصیت کے بارے میں ایسے ایسے جملات کہہ جاتے ہیں کہ جو سرکار شہنشاہ وفا کی توہین ہو جاتی ہے، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہہ دیا. حضرت عباس کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں، جس پہ خاندان اہل بیت کو ناز ہو اس کو عباس کہتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کے لیے فضیلت بیان کروں کہ آپ کو فلاں نے سلام کہلا بھیجا ہے، آپ کو فلاں مجتہد نے سلام کہلا بھیجا ہے، تو آپ کی شخصیت بلند ہو جائے گی. یہ وہ شخصیت ہے کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے. جناب زہرا نے امیر المومنین کو بلا کر کہا یا علی، جب آپ فاطمہ سے شادی کریں گے تو خداوند عالم
آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام عباس ہوگا. جب وہ عباس کو آپ ہاتھوں میں اٹھائے تو اس کو کہے تجھے زہرا نے سلام بھیجا. یہ ہے عباس علمدار. اور جو آج سے تقریباً کوئی 5 7 8 سال پہلے تک زیادہ حضرت ابوالفضل عباس کی شخصیت پر کام نہیں ہوا تھا اور کی دعوت نایاب تھی. اب الحمدللہ بہت کام ہو چکا اور کوشش کی جا رہی ہے اس شخصیت پر کام کرنے کی. کس پر میں کل عرض کر رہا تھا، اس کی کلام سے جڑ جاؤں. کس شخصیت پر کہ جس کو چھٹے امام یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، میرا سلام ہو اے عبد صالح. میں آپ کو بتا رہا تھا عبد، کل سمجھانے کی کوشش کی تھی عبد کہتے کس کو ہے. خداوند عالم نے قرآن میں ملائکہ کو بھی عبد کہا. سورہ زخرف اٹھا کر دیکھی تھی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. لوگوں نے میرے فرشتے جو تھے، ملائکہ جو تھے، ان کو میری جز بنا دیا، میرے بندوں کو. ادھر نبی بھی اپنے آپ کو فخر کی منزل پر آ کے کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب شناخت کی منزل بنایا تو اب یہ نہیں کہا میں رسول بنایا، رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں. بعد میں اپنا تعارف کرا رہا ہے، پہلے کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں عبد خدا ہوں. یعنی یہ فخر کی منزل تھی. جناب عیسیٰ کے لیے اپنا تعارف عبد خدا سے کرا رہے ہیں. بعد میں کہا اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. اب عبد عام لوگ بھی عبد میں شمار ہو گئے، ملائکہ بھی عبد میں شمار ہو گئے، انبیاء بھی عبد میں شمار ہو گئے، محمد مصطفیٰ بھی عبد میں شمار ہو گئے. عبد کو دیکھیں عبد کی معراج کہاں تک ہے. یہ عام بندہ عبدیت کی منزل پر ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے. اس سے آگے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. ملائکہ کی عبدیت کی منزل دیکھیں، ملائکہ بھی عبد خدا ہے، رسول کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے ملائکہ. وہ ملک کہ جس کو لوگ استاد کہتے ہیں، استاد الملائکہ، اس عبد کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن ایک منزل وہ آتی ہے، اس کی بھی عبدیت وہاں پر رک جاتی ہے. کون سی عبدیت تھی رسول کے پاس؟ کہا یا رسول اللہ اگر ایک کورے کے برابر بھی میں آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر چل جائے گا. اور رسول کہہ رہے میں اس سے آگے گیا، میں اس سے آگے گیا، آواز آئی اور قریبا اور قریبا. ایک عبد یہاں سے گیا اور ایک عبد وہاں موجود تھا. اب سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے معراج کا واقعہ نہیں پڑھنا، عباس علمدار کو کس عبد میں ہم شمار کریں گے؟ میں دیکھنا ہے ان کا مقام کیا ہے، کون سے عبد ہیں یہ؟ ہمارے جیسے عبد ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ معصوم کا کلام واضح ہو رہا ہے. معصوم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. کس کے بارے میں؟ حضرت ابوالفضل عباس کے بارے میں. عبد صالح جائے قرآن اٹھا کے دیکھیں کس کو عبد صالح کہا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں عام بندوں میں حضرت عباس کو تلاش مت کریں. اب راز سمجھ میں آیا کیوں امام سجاد نے حضرت عباس کو علیحدہ دفن کیا؟ منزلت ابوالفضل عباس سمجھانا تھی، ورنہ گنج شہیدہ میں سب کے ساتھ دفن کر سکتے تھے. آ کے علیحدہ دفن کیا. سمجھانا چاہ رہے ہیں عام جگہ پر عباس کو تلاش مت کرنا، عام مقام پر عباس کو. اب تو آپ لوگ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ بھی بہت استعمال کرتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں ایک تصویر ایک شخص نے بنائی انٹرنیٹ پر، مولا حسین کے روزے سے لے کر مولا عباس کے روزے تک دونوں قبروں کی پیمائش کی ہے. یہ کیا راز تھا امام سجاد کا یا دفنانے کا؟ دونوں قبروں کی پیمائش کی گئی ہے. میجرمنٹ کر کے اس نے صفا مروہ کو بھی سامنے رکھا، 1 ملی میٹر کا بھی فرق نہیں.
یہ شاعر اللہ یہ دکھانا، اگر وہاں شاعر اللہ ہے تو ادھر بھی شاعر اللہ دکھایا ہے امام سجاد نے، تو کس عبد میں تلاش کریں؟ عبد صالح کہا کس سے گیا؟ جناب سلمان کو، جناب سلیمان پیغمبر کو عبد صالح کہا گیا. اور کس کو عبد صالح کہا گیا؟ وہ نبی تھے. اور اس کے علاوہ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں جس کو عبد صالح کہا گیا. ہمارے ساتھ میں امام حضرت امام مسلم یہ وہ امام ہے کہ جن کا ایک لقب عبد صالح، اللہ کا صالح بندہ. یہ مقام ہے امام موسیٰ کاظم کا. کیا کہہ رہے؟ عبد صالح. تو جو امام کی زبان سے جملے نکلے وہ ایسے نکل گئے. زیارت ابو فضل عباس میں آ کے امام نے فتح محبت میں جملے نہیں کہہ دیے السلام علیکم ایھا العبد الصالح. اب کا معنی کیا ہے؟ مطیع اطاعت کرنے والا، چلنے والا، پیچھے پیچھے اپنے مولا کے. تبھی تو مولا کائنات نے کہا تھا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبدوں میں سے عبد ہوں. تو لوگوں نے کہا مولا کائنات نے تو خود کہہ دیا. مولا کائنات نے اصل میں آیت قرآن کی تفسیر کی تھی. آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. رسول نے کہا تھا انا کالشمس والی کالقمر، اور امام باقر نے بہار الانوار میں موجود ہے اور کتابوں میں بے بہا موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل خلق الشمس قبل القمر، اللہ نے سورج کو چاند سے پہلے خلق کیا. اب رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہوں سورج اور علی ہے قمر. تو قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا، تفسیر کی ہے انا عبد من عبید محمد. یہ تفسیر کی ہے قرآن کی آیت کی مولا کائنات نے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے اس سورج کی اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چل رہا. اس چاند کی قسم جو سورج کا تالی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا. یہ تو تفسیر کی تھی مولا نے، ہم نے غلام بنا دیا. ادھر امام حسین کے بارے میں کہ مولا حسین کو خورشید سے دعوے کیا گیا ہے، یعنی خورشید سورج. کیا بات، کیسی نسبت ہے ابو الفضل عباس کو امام حسین کے ساتھ، جو نسبت تھی مولا کائنات و رسول اللہ کے ساتھ. ادھر وہ سورج، ادھر وہ چاند، ادھر یہ سورج، ادھر یہ چاند. اچھی منظر تھا. محمد و آل محمد بلند السرو. گفتگو اگلے مرحلوں پہ کروں گا، لیکن اب یہ بحث آ گئی. میں کتابیں دیکھ رہا تھا مولا ابو الفضل عباس کے بارے میں تو ایک بڑا تعجب ہو رہا تھا. جناب ابن مناف کو قمر بطحا کہا گیا ہے. بڑے غور سے جملے سنیے گا. جناب یہ بنی ہاشم بہت خوبصورت دعا کرتے تھے، یہ تھے ہی چار. جناب ابن مناف کو کہا گیا قمر بطحا، جناب عبداللہ کو کہا گیا قمر حرم، حرم کا چاند. جناب مولا کائنات کو رسول اللہ نے کہا کہ قمر چاند ہے. یہ کتنے اچھا. جناب قاسم کے بارے میں اٹھا کے لے، بنی ہاشم کے ہے نا، ان کو کف لقد القمر کہا گیا، چاند کا ٹکڑا. جناب فضل اللہ علیہ وسلم عقیل کے بارے میں جب ابن زیاد کے دربار میں ان کے سر لا گئے تو وہ کھڑا ہو گیا، کہہ رہے یہ کیسے چاند، یعنی دشمن اقرار کرنا ان کے چاند ہونے پر. ہر کسی کو چاند کہا گیا. لیکن یہ اپنی اپنی فضیلت ہے. امام حسین بھی چاند تھے، امام حسن بھی چاند، امام سب چاند ہے کہ نہیں؟ سارا بنی ہاشم چاند. لیکن کمال ہے ابو الفضل عباس کا، ان چاندوں میں رہ کر پھر چاند ہو گئے. اتنے چاند موجود ہونے کے بعد پھر جس کو قمر بنی ہاشم کہا جا رہا وہ ہے ابو العباس، قمر بنی ہاشم. مذاق یہ ہے
ابو الفضل العباس بلندر تالاوا اتنے چاندوں میں رہ کر اپنے آپ کو چاند کہلوانا کوئی آسان بات نہیں. سب چاند موجود اور علمداری دیکھ رہے ہیں. آج ہر کوئی علم اٹھا رہا ہے اور یہ عجیب دستور ہے دنیا کا. دنیا میں قانون ہے کہ جب کبھی سوگ منایا جاتا ہے کسی کا بھی تو کیا کہتے ہیں پرچم کو سر نگو کرو. ہر ملک یہ کام کرتا ہے جب کبھی سوگ مناتا ہے کسی کا بھی, کسی کے شہید ہونے پر, کسی کے مزار پر کچھ ہو, کہتے ہیں پرچم کو سر نگو کر دیں. لیکن یہ پرچم ہے ابو الفضل العباس جو سوگ میں بلند ہوتا ہے. یہ ہے ابو الفضل العباس, عظمت ابو الفضل. علمداری کی بات آ گئی. اب انشاءاللہ ان کی والدہ کی عظمت بھی آپ کو بتائیں گے آہستہ آہستہ. جیسا کہ ابو الفضل العباس کی علمداری اور آج سے ان سے پہلے سے جو علمداری چلتی آئی ہے, حضرت آدم کے زمانے میں ایک علم آیا, حضرت شیس کے لیے ان کو علمدار بنایا گیا اس زمانے میں. یہ علم کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا. پھر حضرت ابراہیم کے زمانے میں علم آیا, جناب لوط کو علمدار بنایا گیا. پھر طالوت جو تھے ان کے زمانے میں علم آیا جالوت کے مقابلے پر. اور یہاں ایک عجیب سا چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جو فضیلت حضرت ابو الفضل العباس کو بیان کر رہا ہے کہ جب طالوت کو بنا دیا گیا, بادشاہ بنایا اور فرمان روا بنا دیا, تو اب ایسا ہی علمدار کون ہوگا؟ تو دو نام ملتے ہیں تاریخ انبیاء میں, ایک سموئیل کے نام سے ہے, ایک ارمیہ کے نام سے. یہ بھی نبی تھے. انہوں نے کہا ایسا کرو اس تابوت سکینہ کو لے کر آؤ. تابوت سکینہ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا, یہ وہ تابوت تھا جس میں انبیاء کے نوادرات رکھے جاتے تھے, ان کے یعنی جو اسرار و معجزات جو ان کی چیزیں تھیں وہ اس تابوت میں رکھی جاتی تھی. سکینہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ اس کے ذریعے سے تسکین لیتے تھے, یعنی جو خوف و ہراس تھا تابوت کو لا کے رکھتے تھے ٹل جاتا تھا. اس تابوت کے ذریعے اس زمانے کی قوم کو سکون ملتا تھا. اور امام حسین کا وہ جملہ کہ وہ مجھے گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس میں سکینہ رہا. ادھر وہ سکون دے رہے اس تابوت کے ذریعے سے. وہ تابوت منگوایا گیا. تابوت جب آیا تو اس میں سے زرہ نکالی گئی حضرت موسیٰ کی. اور حضرت موسیٰ بڑے لہیم جسیم قامت کے تھے. وہ زرہ نکالی, انہوں نے کہا کہ جتنے یہاں پہلوان کھڑے ہیں ان کو پہلوان, جس کے پوری آ گئی وہی اسی کو علم دیں کہ وہی ہماری رہنمائی کرے. اس زمانے کے جو بڑے بڑے پہلوان تھے, طاقتور لوگ, لہیم گھوم رہے کے لا کے کھڑے کر دیے لائن میں سب کے. اب ایک ایک کے پہلاتے جا رہے, کسی کی پوری نہیں آ رہا. کہا حضور یہ تو پوری نہیں آئی, اب کون علمداری کرے گا, کون رہنما بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی نے کہ دیکھو یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے ایشیا, اس کے 11 بیٹے ہیں. اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے داؤد, اور وہ کم سن ہے. اس کو لے کر آؤ, اس کو پہناؤ, یہ اس کے پوری ہے. محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اس میں آگے آنے میں وہ کمی محسوس نہ کیا کرے. قرآن کی آیت ہے کہ ایمان والوں جب تم سے مجلس میں کہا جائے, قوانین خدا کو بھی پتا تھا مجلس کہاں ہوتی ہے. جب تم سے مجلس میں کہا جائے آگے آ جاؤ تو آگے آ جائے کرو. اس آگے آنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو تمہارا مشکل ترین کام ہوگا خدا اس آگے آنے کے سبب میں وہ حل کر دے. تو کہا کہ وہ ایشیا ہے, ان کے 11 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بیٹا جو ہے اس کا نام ہے داؤد. یہ زیرہ لے جا کے اس کو پہنا, اگر تو اس کی پوری آ گئی تو وہی علامہ کرے گا. تو کم سن تھے حضرت داؤد کا عمر میں اختلاف ہے, کیونکہ تاریخ انبیاء قصص انبیاء میں بعض جگہوں پر زیادہ اختلاف ملتا ہے. تو میں ان سے بحث نہیں کرتا, میرا اصل مقصد ہے کہ وہ کم سن تھے اس وقت, اور حضرت موسیٰ لہیم کامت تھے. اب وہ زیرہ لے جا کے ان کے وہ حضرت داؤد جو نبی ہیں, یہ وہ داؤد کی بات کر رہا ہے کہ جو پہلے ان کو عام شخص کی حیثیت سے گنا جا رہا تھا بچہ ہے. وہ زیرہ حضرت موسیٰ کی لے جا کے ان کو پہنا دیا. اب وہ زیرہ جب پہنائی تو زیرہ بالکل پوری, ایک چھوٹے کم سن اور ایک لہیم اور جسیم کامل شخص کی ذرا ایک کم سن بچے کے پوری آ گئی. کہا یہی علمدار ہوں گے, یہی ہماری رہبری کریں گے. تو اب ایک قانون تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کا لباس, چاہے نبی بڑا ہو اور چھوٹا ہو پہننے والا, تو صرف وہی پہن سکے گا, اور معصوم کی بھی ذرا معصوم کے علاوہ کوئی نہیں پہن سکتا. سمجھ میں آ گیا قانون؟ آئیے جنگ صفین. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی, کہا ہے عباس. عباس کم سے, اور مولا کی عمر دیکھ رہے ہیں آپ, بلاؤ عباس کو بلاؤ. مولا عباس کو بلایا گیا. اب مولا عباس کے مولا نے اپنا لباس پہنایا. جاؤ عباس بیٹا, آج تمہیں شجاعت دکھانی ہے. تاریخ کے لفظ ہے کہ وہ زرہ, وہ لباس مولا کائنات کا حضرت عباس کو پہنایا گیا, بالکل پورا تھا. اور نقاب لگا کر, میں جملہ کہوں گا, نقاب لگا کر جب مولا عباس میدان میں گئے, لڑکے واپس آ گئے, کسی نے پہچانا ہی نہیں. ہر کوئی کہہ رہا تھا مجھے علی نے مارا, مجھے علی نے مارا, مجھے علی نے مارا. اب یہ معصوم کا لباس, اللہ اکبر, عصمت عباس کو پہچانے. وہ لوگ جو کہتے ہیں عباس معصوم نہیں ہے, دلیل میں بعد میں دوں گا اور بہت دلیلیں ہیں, یہ تو ایک واقعے سے واقعہ نکل آیا. عصمت ابو فضل عباس کو پہچانے کہ وہ معصوم کا لباس جس کو پورا آ جائے وہ ہے عباس. ادھر عصمت کی دلیل تھی, سب نے مان لیا. معصوم کا لباس تھا, معصوم کو پورا آ گیا, چاہے وہ کم سن تھے چاہے وہ نہیں تھے. ادھر مولا کائنات کا لباس حضرت عباس کے پورا آیا. عباس کو آپ معصوم کہتے ہیں, آپ دیکھو اس شخصیت کی عظمت کہ جس کو معصوم, جب کبھی واقع کربلا کے بعد امام سجاد کے سامنے کوئی آ کر حضرت عباس کا نام لیتا تو حضرت امام سجاد کھڑے ہو جاتے. این روایت کے الفاظ عرض کر رہا ہوں, کون؟ معصوم امام, میرا اور آپ کا چوتھا امام. کھڑے ہو جاتے اور روایت کی عجیب فکر ہے کہ وہ امام چھپتے بالکل چھپ جاتے, پھر بیٹھ. میں نے خود روایت میں پڑھا کہ جب بھی جتنی بار کسی مجلس میں مولا عباس کا نام لیا جاتا تھا امام سجاد کھڑے ہوئے. یہ ہے شخصیت عباس. ہم نے تو پہچانا ہی نہیں, ہم نے سمجھا ہی نہیں.
خدا کی قسم نام ابو الفضل عباس تو بہت بلند ہے، نام عباس بہت بلند ہے، جن کے بارے میں قائد معصومین موجود ہیں. آپ ان کی والدہ کا مقام نہیں سمجھ سکتے. جناب ام المؤمنین علیہ السلام کی ایسی پرورش کی. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے ساری زندگی غلام کہا. مولا کائنات نے بھی تو نبی محمد کہا. یہ اس بات کی دلیل تو نہیں تھی. اور معصوم جب کسی کے جنازے پر آ کر یہ جملہ کہے بنفسی انت، میں تم پر فدا ہو جاؤں، یعنی کیا معصوم اپنے آپ کو کسی پر فدا کر رہا ہے؟ سمجھ سکتا ہے کوئی؟ اسی لیے تو امام سجاد نے فرمایا تھا نا، امام صادق نے کہ ہمارے چچا عباس محشر میں تمام عالمین کے لیے شفاعت کا باعث بنے گی. اگر یقین نہیں آتا تو وہ رسول اللہ کی وہ حدیث کہ جناب زہرا سے کہا کہ محشر میں تمہیں بلایا جائے گا اور شفاعت کے لیے اپنی امت کے لیے، تو کیا لے کر آئے گا؟ تو جناب زہرا کے جملے سنے گے. جب پتہ لگ گیا تو صفحات پر، تو جناب زہرا نے کہا کفانا لأجل هذا المقام المقطوعتان الیدان لبنی عباس. اس مقام پر میں کچھ نہیں لاؤں گی، اپنے بیٹے عباس کے 2 ہاتھ لے کر آؤں گا. یہ ہے شخصیت ابو الفضل عباس. ہم نے تو پہچانا ہی نہیں. ایک واقعہ صرف عرض کر کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک نبی جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے جو تاریخ انبیاء میں ملتا ہے کہ ان کی والدہ کا جب وقت آخر آیا تو ملک الموت آ گیا. یہ بھی عبد خدا ہے اور ادھر بھی عبد خدا. جب آخری وقت آیا ملک الموت آگے آیا، انہوں نے کہا دیکھو، جناب مریم نے کہا کہ میرا بیٹا باہر گیا ہے، وہ آ جائے تو ٹھیک ہے. کہا نہیں، اجازت نہیں. کہا تھوڑی دیر انتظار کر لو. کہا بالکل اجازت نہیں. میں اس لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جناب زہرا کی منزلت، کہ جو جناب زہرا جناب عباس کو شفاعت کے لیے ان کے ہاتھوں کو لے کر آئے گی، وہ بیوی ان کی تو اپنی اتنی منزلت وہ مولا عباس کے ہاتھوں کو لے کر آ رہے ہیں. یہ واقعہ جناب زہرا کی عظمت کے لیے عجیب واقعہ ہے. نہیں مانے. کہا کوئی طریقہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں؟ کہا نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں نے آپ کی روح اس وقت لے کر جانا. اچھا، حضرت عیسیٰ جب آئے دیکھا ماں کا انتقال ہو گیا، حضرت عیسیٰ نے بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا. تو وہی ہوئی عیسیٰ، اگر تم نے زیادہ گریہ کیا تو ہم تم سے عہدہ لے لیں گے. اتنا گریہ نہ کرو. اور وہ ہے جناب زہرا. ادھر بھی عبد خدا کون؟ عیسیٰ. ادھر عبد خدا محمد مصطفیٰ. حالت خراب ہے رسول اللہ کی اور سر جناب زہرا کے زہرا پر. دروازے پر دستک ہوئی. کہا ٹھہر کے آنا.
میرے بابا آ گئے، ابھی نہ آؤ، ٹھہر کے آنا۔ دوسری بار پھر دستک ہوئی، کتنے راز اٹھائے تو خدا نے، دستک ہوئی، کہا میں نے تمہیں ایک دفعہ کہہ دیا کہ میرے بابا سو رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ٹھہر کے آنا۔ جب تیسری بار دستک ہوئی، کہا میں آیا ہوں، رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں، میں نہیں رک سکتا۔ کہا میں نے تمہیں کہا نہیں، میں زہرا تم سے کہہ رہی ہوں، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلے جاؤ۔ یہ باتوں کے دوران جناب زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جب آنسو رسول اللہ کے چہرے پر گرے، ایک مرتبہ آنکھ کھولی رسول اللہ، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا دروازے پر کوئی آیا ہے اور میں نے اس کو 3 بار کہا کہ واپس چلے جاؤ، وہ واپس نہیں جاتا۔ بابا پتہ نہیں کیوں نہیں میری بات سنا، تو جناب رسول خدا نے ایک عجیب جملہ کہا، زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے زہرا، اے میری بیٹی، یہ آج وہ تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے جو کسی نبی سے بھی اجازت نہیں لیتا۔ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ وہ باہر سے کھڑا ہو کر تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، وہ جناب زہرا۔ عجیب نام ہے جناب زہرا کا۔ جب کبھی کسی مجلس میں کوئی ذاکر کو وائز پڑھے، جناب زہرا کا نام فضائل میں بھی پڑھے، ایک دم سے دل پر چوٹ پڑتی ہے۔ 18 سال کا سن بی بی کا، اور اس دن اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ واقعہ آپ نے سنا، میں آپ کو ایک واقعہ اور سنانا چاہ رہا ہوں جو اس واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ آپ نے سب نے سنی ہے، شہادت زہرا سنی ہے، مجھے وہ نہیں پڑھنی۔ ادھر ہاتف غیبی کی ندا آئی تھی، عیسیٰ اتنا گریہ نہ کرو، ہم تم سے یہ عہدہ چھین لیں گے۔ اور ادھر جناب زہرا کی جو شہادت ہوئی، آپ سب سنتے رہتے ہیں، جب مولا کائنات نے بلایا بچوں کو، کیا کہا تھا امام حسین نے؟ کسی واقعے کی تو ترجمانی کی تھی، بابا میں کوئی عیسیٰ سے کم ہوں؟ میری ماں مریم سے کم ہے؟ جب تک ماں خود نہیں بلائے گی میں نہیں ہوں۔ یہ ہے زہرا۔ اور جناب زہرا جس شخصیت کو شفاعت کا وسیلہ بنائے وہ ہے عباس۔ کون سمجھ سکتا ہے آپ کو عباس کی عظمت کو، جن کی ماں کا اتنا مقام، لوگ کہتے ہیں ان کے خاندان کا صحیح طرح پتہ نہیں تھا، اس پر تو گفتگو کریں گے۔ وہ زوجہ، ایک بات جو پچھلے سال میں نے کی تھی، میں دہراتا جاؤں، کیونکہ ماں کے کردار نے ہمیں بتایا کہ معصوم کے در کی عظمت کیا ہے۔ حضرت عباس کی ماں کے کردار نے ہمیں بتایا، ورنہ آج جو زبانیں کھل جاتی ہیں کہ آپ معصوم کی چوکھٹ پر جا کے سجدہ کرتے ہو، غیر خدا کے سجدہ کرنا کیا جائز ہے؟ یہ جو ایک بحث کی جاتی ہے بہت زیادہ، کیا چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، معصوم کے درگاہ پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیوں غیر خدا کو آپ سجدہ کرتے ہیں؟ تو حضور بات یہ ہے کہ میں نجف گیا، کربلا گیا، سامرہ گیا، زینبیہ گیا، جب میں بارگاہ میں داخل ہونے لگا تو ایک دفعہ میں نے اپنے گریبان میں نگاہ ڈالی، مجھ جیسا گنہگار اس بارگاہ میں قدم رکھا، علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، میری کیا حیثیت، میری کیا بساط، میری کیا اوقات کہ میں اس بارگاہ میں قدم رکھوں۔ اس فرد محبت میں آ کے
اس عظمت اس بارگاہ میں آ کر انسان فوراً سجدے میں گر جائے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس بارگاہ میں سجدہ کر سکوں، تیری وجہ سے۔ اگر تو مجھے یہ طاقت نہ دیتا آج میں اس بارگاہ میں آ سکتا؟ اگر تیرا لطف و کرم نہ ہوتا میں اس بارگاہ میں سر رکھ سکتا؟ ہم تو سجدہ شکر کر رہے ہیں خدا کا، ہمیں کہتے ہیں معصومین کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا، جناب ام البنین علیہ السلام کی کتابیں موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اور اگر کسی نے اردو کی کتاب دیکھنی ہے تو مولانا نجم الحسن کراری صاحب کی بھی کتاب میں ہے، فارسی اور عربی کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے۔ مولانا آیت اللہ مکرم نے اس کو لکھا، اور بے بہا کتابیں جو میرے اس کو ذہن میں ہیں، یہ نجم الحسن کراری صاحب نے اردو میں لکھی ہے، ذکر العباس ملتی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب جناب ام البنین علیہ السلام کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد جب یہ بی بی مولا کائنات کے گھر میں آئی، باہر ہے ابھی اندر نہیں ہے، تو فوراً دروازے پہ سر چکا رہا۔ اب ہمارے ہاں حدیث میں ایک قانون ہے کہ فعل معصوم جو 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا معصوم کو فعل کو انجام دے تو وہ حجت ہے، قول معصوم کا ہو تو وہ حجت ہے، یا تقریر معصوم یعنی معصوم ثبوت کر جائے۔ اب مجھے بتائیں، امام علی موجود تھے، امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، 3 معصوموں کی موجودگی میں جناب ام البنین نے سر رکھ دیا چوکھٹ پر، کسی معصوم نے نہیں کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ عظمت مادر عباس کو سمجھیں، ایسی عظیم بی بی، ایسی تربیت کی حضرت ابو فضل عباس کی کہ پورے اہل بیت کو، کربلا شہداء کربلا کو صرف ابو فضل عباس کا سہارا تھا۔ ایک شاعر نے شعر لکھا کہ شب عاشور ہدایت جو تھی وہ عباس کی پناہ میں چلی گئی، استجارہ میں ہوگا، ہدایت جو تھی وہ عباس کی پناہ میں چلی گئی۔ یہ شعر لکھ کر سو گئے، سوتے وقت اس کے ذہن میں آیا، میں نے شعر ہدایت اور عباس کے پاس چلی، عباس کے سہارے میں چلی۔ اس نے شعر کاٹ دیا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا کو دیکھا، کہا تم نے اپنا شعر مکمل کیوں نہیں کیا؟ کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کچھ اور لکھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھ سے یہ لکھا گیا۔ مولانا نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک لکھا۔ اس وقت سب کی پناہ گاہ عباس بن گیا، ہر کسی کو ڈھارس دی مولا عباس کے نام سے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ خطبہ سناؤں گا جو مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے دیا تھا۔ شرافت ابو فضل عباس کلام ابو فضل عباس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ شجاعت اس کو نہیں کہتے کہ میدان میں جا کے تلوار کو نکال دے، شجاعت تو یہ ہے جہاں آقا کی مشیت ہو، آقا کا حکم ہو، وہی عمل کرے۔ شجاع ہوتے ہوئے تلوار کا نہ نکالنا، یہی تو شجاعت ہے۔ آپ پہلوان ہیں، آپ نے کسی کو 2 تھپڑ لگا دیے، آپ کی پہلوانی ختم ہو گئی، لیکن آپ پہلوان ہیں سب کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ پر ضبط کر کے وہاں سے چلے آنا، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ اور یہ عباس نے کر کے دکھایا، غازی شہنشاہ نے یہ کر کے دکھایا کہ دیکھو میں شجاع ہوں۔ ایسا شجاع جس نے ایک لمحے میں، ایک لمحے کے لیے بھی ابدیت سے خارج نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے۔ غازی شہنشاہ کی زندگی آپ دیکھیں، کہیں دکھائے یہ ابدیت مولا سے خارج ہوا، تبھی تو معصوم آ کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم
ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح میرا تجھ پر سلام. میں نہیں کہہ رہا، معصوم کہہ رہا ہے. اور عبد صالح اگر معصوم کسی کو کہے، اسی لیے میں ایک جملہ پچھلے سال محرم کو میں نے کہا تھا کہ خدا را نماز ضرور پڑھا کرے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں ولایت بھی ملتی ہے، زیارت بھی ملتی ہے. یہ جو نماز نہیں پڑھتا نا، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ غازی شہنشاہ کی زیارت سے محروم رہ جاتا ہے. کیونکہ آپ پڑھتے ہیں نا تشہد میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان عبدہ ورسولہ، اس کے بعد آپ جب آگے بڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر. کون ہے اللہ کا صالح بندہ؟ جس کو معصوم کہہ رہے ہیں، ہے نا غازی پر سلام. تو کم سے کم نماز پڑھا کریں یہ سوچ کر کہ میں غازی پر سلام کر رہا ہوں. سلام نماز کے بعد آپ سلام کر رہے ہیں. اور ایک توضیح دیتا تھا، یہاں پر بعض لوگ سمجھتے ہیں السلام علیکم، اس کا ترجمہ کرتے ہیں سلام ہم پر. تو ترجمہ تو یہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے ترجمہ، السلام علیکم سلام ہم پر. لیکن ایسے نہیں. ہمارے کیا ہوگا کہ ہم پہلے اپنے پہ سلام کریں پھر سارے بندوں پر سلام کریں؟ ہم اتنے بڑے ہو گئے. اصل میں نماز ہے کیا؟ نماز ہے نقل معصوم. سبحان اللہ. ہم نماز نہیں پڑھتے. آپ کے ذہن میں کبھی یہ نہ آئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز ہے نقل معصوم، کیونکہ معصوم نے ایسے پڑھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. معصوم نے ایسے پڑھی ہم پڑھ رہے ہیں. اب معصوم یہ کہتے تھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر. یہ معصوم کے جملے. ہم تو نقل معصوم کر رہے ہیں، ہم نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں. معصوم نے ایسے پڑھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں. علی علیہ السلام پڑھتے تھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ ذہن میں کبھی نہ آئے. تو نماز اس لیے پڑھا کریں کہ ہم غازی کو سلام کرتے ہیں. نماز میں ولایت ہی ولایت ہے، قدم قدم پر ولایت ہے، ابتدا ہی ولایت سے ہے. آپ نے بسم اللہ پڑھی، بعض لوگوں نے تو بسم اللہ ہی قصد کر دی کہ جب پتہ لگا کہ نقطہ پڑھنا پڑے گا تو مولا کائنات کا نام آ، تو نماز ابتدائی علی کے نام سے ہو رہی ہے. عظمت محمد و آل محمد بلند تر سلوات. مت گھبرایا کرے. معصوم فرماتے ہیں ایسے کام کرو کہ محشر میں ہم فخر کریں یہ فلاں فلاں جو یہ میرا باطنی زنجیر زن یا زدار یہ میرا ہے. سبحان اللہ. معصوم کو فخر کرنا. دیکھیں ہم لوگوں نے افسوس تو یہ ہے کہ جہاں اعمال کی بحث آتی ہے نا، عمل سے مراد عمل، یار یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے، صرف معتمد داری کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. دیکھیں عمل کو ہم نے صرف بند کر دیا نماز روزہ حج زکات. عمل صرف نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، اس میں حقوق العباد نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ تو ایک فن ہے. ایک شخص ہے جو نماز پوری پڑھ رہا ہے، عبادت پوری کر رہا ہے، لیکن حقوق العباد سے گریزہ ہے. آیا یہ مقصد ہے؟ کسی نے کسی کا حق غصب کر دیا، یہ تو کوئی نہیں مقصد. یہ عمل نہیں، عمل میں سب چیزیں شامل ہیں. تو میں سب باتیں چھوڑ کر میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں. ایک چیز گزارشن آپ سے عرض کروں گا کہ کوشش کیا کریں. ایک زمانہ تھا زلزلہ سے، علم سے لوگ کہا کرتے تھے کرامات ظاہر ہو گئی. لیکن یہ شاعر اللہ ہے، پورا اشرا میں نے پچھلے سال پڑھا تھا. شاعر اللہ پر تعظیم ہے، علم تعظیم ہے، تابوت ان کا بڑا احترام ہے. ایک بات گزارش عرض کروں گا، کبھی میں نہیں کہتا کہ آپ مولوی کے پاس جائیں، آپ اس سے نماز سیکھیں، آپ اس سے روزہ، ایک چیز ضرور سیکھیں. یہ ہے آیت تطہیر کے مصداق. اور تقاضا کیا ہے کہ اگر ہم ان کے پاس آئیں
تو جسم کی طہارت کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ کچھ نہ سیکھیں, مت جائیں کسی کے پاس, ہونے کے پاس, تو آپ کا اپنا فیل ہے, لیکن کم سے کم غسل ضرور سیکھیں. ماشاءاللہ. آپ نے ان علم کو ہاتھ لگانا ہے, تابوت و تاثیر کو ہاتھ لگانا ہے. یہ آیت تطہیر کے مصداق ہے, ان کا احترام ہے. آپ جب صاف اور پاک ہو کر ان کی بارگاہ میں آئیں تو ایک مرتبہ یا عباس کہیں. ایسے مشکل آسان نہیں ہوگی, کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ان کی معرفت کو جانتے ہوئے, حضرت ابو فضل عباس کی منزلت کو سمجھتے ہوئے آپ امام بارگاہ میں داخل ہو. یہ پاک جگہ. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مجھ سے 4-5 دن پہلے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولانا صاحب میں جاتا ہوں اور نہا لیتا ہوں, جس کو لوگ اشنان کہتے تھے, ہم نے نہا لیا تھی, تو کیا غسل ہو گیا؟ اس کے 4 بچے تھے, میں دیکھ کے اس کو حیران ہوں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں اہل بیت کو مانتے ہیں, سب کہتے ہیں, اور بار بار وہی جملہ دہرانے کا میں مجبور ہو جاتا ہوں, مجھے چارہ نہیں, میرے کو جملہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے, تو تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کی بھی مانیں. یہ ضروری ہے. ہم علی والے, ہم چاہتے ہیں رگو پیر سے اٹھتے بیٹھتے علی علی کی آواز آنی چاہیے. تو اس کا تقاضا یہ کہ ہم ان کی مانیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے سلمان, دیکھیں بار بار وہ جملہ کہ رسول اللہ نے ہماری کوشش کا ایک ذریعہ نکال دیا ہے, پریشان نہ ہو. لیکن یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب زہرا نے کہا ہے کہ ہم تمہاری شفاعت کریں محشر میں, تو جناب زہرا کہیں میرا چاہنے والا آ رہا ہے, لیکن کون ہے یہ؟ چوری کرتا تھا, ہے حسین کا دادا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے, تقاضوں کو پورا کریں. اب وہ جیسے عرض کیا تھا میں نے کہ انسان جب اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں, کل عرض کیا تھا نا وزیر اعظم کی بارگاہ میں جاتے اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے, تیار ہوتا ہے. یہ بارگاہ میں آنا ہے, اس شہنشاہ کی بارگاہ میں آپ آ رہے ہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا نانا کے دین کو بچانے کے. عظمت امام حسین سمجھتے ہیں. تو اس بارگاہ میں آنے کے لیے کم سے کم طہارت جسمی لے کر آئے. بہرحال یہ عرض تھی, برا نہ بنائیے گا, کیونکہ بعض لوگوں اس میں شرم نہیں ہے, اگر کسی کو نہیں آتا وہ پوچھ سکتا ہے. آپ نے آگے نسل چلانی ہے. دیکھیں معصوم سے محبت کا یہ بھی تو تقاضا ہے نا, نسل بھی تو چلانی ہے کہ نہیں چلانی. تو کم سے کم غسل, جو غسل جنابت ہے وہ کم سے کم آنا چاہیے. میں کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف غسل جنابت کی بات کر رہا ہوں. پرانے زمانے میں حضور یہاں سے بڑی کرامات ظاہر ہوتی تھی, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو بات یہ کہ ہمارے مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, ورنہ وہ بدبخت شخص جو کہتا ہے آل محمد نہیں دیتے. ان کے دروازے سے ہر شے ملتی ہے, کیونکہ اللہ نے اب ان کے حوالے کر دیے. آپ کو جو چاہیے یہاں سے ملے گا, کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کی عظمت کے نور سے خلق کیے ہیں, عام شے نہیں, اللہ کی عظمت کے نور سے خلق ہوئے ہیں. تو جو شے وہاں پر ہے وہ ان کے پاس ہے. اگر وہ بچے دیتا ہے یہ دیتے ہیں, اگر وہ رزق دیتا ہے تو یہ دیتے ہیں. آپ آئے سب کے دل سے غازی شہنشاہ کی معرفت دل میں رکھ کر دل سے مانگے. تو کیا پرورش کی جناب محمد علیہ السلام نے کہ ساری زندگی کہا یہ تمہارا آقا ہے, تمہارا مولا ہے. اور حضرت عباس نے بھی اطاعت کی انتہا کر دی, انتہا کر دی. جناب محمد علیہ السلام جب قافلہ مدینہ واپس پہنچا تو امام سجاد نے بشیر کو بلایا, بشیر بن اسلم کو بلایا کہ بشیر ادھر آؤ, تمہارا باپ مرثیہ پڑھا کرتا تھا, تم بھی مرثیہ پڑھو مدینے میں جا کر.
مدینے کے باہر خیمے لگ گئے، اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ وہاں پر ٹھہرا دیا۔ بشیر کو کہا، بشیر اب مدینے کی گلیوں میں پھر رہا کہ مدینے والوں، مدینہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں رہا۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہا جو قافلہ 28 رجب کو چلا تھا وہ آج لٹ کر مدینے کے باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا بشیر ہمیں تفصیل بتا کر، جس کو تفصیل سننا ہو وہ مسجد نقوی میں آ جائے، وہاں پر بتاؤں گا۔ میں مادر عباس کی عظمت سنانا چاہ رہا ہوں۔ کہا مسجد نقوی میں آ جائے، میں وہاں بتاؤں گا۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ بشیر نے کہا بشیر مدینے والوں، مدینہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں رہا۔ کیوں؟ وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا آج مدینے کے باہر آ گیا۔ حسین شہید کر دیے گئے، ان کے اعزاء کو شہید کر دیا اور ان کے خانوادے کو اسیر کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں بھگایا گیا۔ بشیر نے یہ بات کی، ایک ضعیفہ مجمع سے اٹھی اور اس نے کہا بشیر یہ بتا کہ حسین جب شہید ہوا تو میرے چاروں بیٹے کہاں تھے؟ بشیر نے کہا اگر ضعیف عورت ہے، اگر میں یکدم بتاؤں گا تو بی بی تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو شاید یہ برداشت نہ کر سکے۔ تو بشیر نے کہا بی بی تیرے عبداللہ کا بڑا افسوس ہے۔ کہا میں پوچھوں میرے چاروں بیٹوں کا کیا ہوا؟ جب 2 بیٹوں کا نام لیا، ایک مرتبہ جناب عمر کہتی ہیں اے بشیر یہ بتا حسین شہید ہوا، میرا عباس بچ گیا تھا کیا؟ یہ تربیت تھی بی بی کی۔ کہا بی بی فکر نہ کر، تیرا بیٹا عباس بازو کٹا کے پہلے شہید ہوا، حسین بعد میں شہید ہوا۔ اب یہ عظمت جناب ام المؤمنین دیکھیے، جو یقین کر لیا نا، تسلی کر لی کہ میرے بیٹے عباس کا کوئی قصور نہیں تھا، میرا بیٹا عباس پہلے شہید ہوا اور حسین بعد میں شہید ہوئے۔ وہیں سے نکلی جناب ام المؤمنین، سیدھا جنت البقیع پہ آئی اور اپنے آپ کو زہرا کی قبر پر گرا کے کہتی بی بی اب تو مجھ سے راضی ہے، میرے بیٹے عباس کا کوئی قصور نہیں۔ بی بی میرا بیٹا عباس پہلے شہید ہوا، آپ کا بیٹا بعد میں شہید ہوا، بی بی اگر غلطی ہے مجھے معاف کر دینا۔ بس یہاں پر وہ موقع تھا، ایک مرتبہ بی بی نے عجیب منظر دیکھا، جناب زینب وہاں موجود۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے ماں ام المؤمنین میں تیرے لیے تیرے بیٹے عباس کی ایک نشانی لائی۔ جناب ام المؤمنین نے کہا جلدی سے دے۔ تو جناب زینب نے چادر ہٹا کر وہ نشانی کیا تھی؟ جناب عباس کی زرہ نکالی۔ جو ہی زرہ کو دیکھا بی بی گش کر گئی۔ ایک مرتبہ اب جناب زینب نے رخ موڑا اپنی ماں کی قبر کی طرف، اماں میں تیرے لیے بھی ایک نشانی لائی ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ ارے ایک کرتا نکالا جو پارا پارا خون سے رنگین ہوا۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کی قبر کانپی اور آواز دی ہے میرے ماجائے حسین، میں نے تجھے چکیاں پیس کے اس لیے مارا تھا، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو 28 رجب کو یہ قافلہ عباس کے سہارے روانہ ہوا۔ کس انداز میں روانہ ہوا؟ ارے سارے قافلے کو ڈھارس تھی، مولا عباس مدینے میں باہر نکلے، ایک منادی تھی، کوئی مدینے والا باہر نہ نکلے، علی و بطول کی لاڈلیاں سفر کر رہی ہیں۔ اتنا شجاعت، اتنا جوش، اتنا جذبہ، مدینے کا کوئی فرد باہر نہیں نکلا۔ عجیب مقام ہے، جناب ابو فضل عباس اعلان کر رہے ہیں مدینے میں، مدینے کا کوئی فرد باہر نہیں نکلا۔ آج یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، کوئی مدینے کا شخص باہر نہیں نکلا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب قافلہ چلا کہاں سے؟ شام غریبہ کے بعد 12 محرم کو کربلا سے قافلہ روانہ ہوا۔ اب جناب زینب تنہا کھڑی ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہی ہیں، پیچھے سے زنجیروں کی ہلنے کی آواز آئی۔ کب ہوگی اماں؟ کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ اب کوئی نہیں، عباس نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، کاش عباس اس 12 محرم کو آ کر تم کھڑے ہو کر ایک جملہ کہہ دیتے، خبردار سب نظریں پھیر لو، ارے علی بطول کی لاڈلیاں صبر کر رہی ہیں، اجرکم اللہ۔ یہ تھا مقام عباس۔ عباس کے سہارے سب نکلے۔ کیسا مقام! قافلہ روانہ ہو کر کربلا پہنچ گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے رہائی ہو کر ایک آخری جملہ سنانا چاہ رہا جناب ام کلثوم علیہ السلام کا۔ جب جناب ام کلثوم مدینے کی دیواریں دیکھی
ایک مرتبہ امام سجاد سے پوچھتے ہیں کہاں کی دیواریں نظر آ رہی ہیں؟ کہا یہ مدینہ رسول اللہ کی دیواریں نظر آ رہی ہیں. تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ تو ہمیں قبول نہ کر. کیوں؟ جب ہم گئے تھے یہاں سے تو ہمارے بوڑھے ساتھ تھے، ہمارے جوان ساتھ، ہمارے بچے ساتھ. اے نانا کے مدینہ اب جب ہم واپس آ رہے ہیں نہ ہمارے جوان ساتھ ہیں نہ ہمارے بچے. اللہ القوم الظالمین سيعلم الذين